بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ البقرہ کی شان و عظمت کے حوالے سے تیسری بات پر اللہ کی توفیق سے ہم پہنچے تھے. پہلی بات ساری سورہ البقرہ کی شان و عظمت. دوسری بات سورہ البقرہ میں موجود آیت الکرسی کا مقام و مرتبہ. تیسری بات سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات ان کی شان و عظمت. جو باتیں اللہ کی توفیق سے عرض کی جا چکی ان کے علاوہ آج کے درس میں 3 مزید احادیث اللہ کریم کی توفیق سے عرض کرنا ہے. ان میں سے پہلی حدیث پاک امام دارمی نے اسے روایت کیا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما. اس حدیث کے راوی ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی كتب كتابا قبل ان يخلق السماوات والارض ب1000 عام وانزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا تقرآن في بيت 3 ليال فيقربها الشيطان او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب تحریر فرمائی اور اس میں سے 2 آیات نازل فرمائی جن کے ساتھ سورہ البقرہ کو ختم کیا گیا. وہ 2 آیات کسی گھر میں 3 دن تک نہ پڑھی جائیں اور وہ 2 آیات کسی گھر میں 3 دن تک نہ پڑھی جائیں. مراد یہ کہ اگر وہ کسی گھر میں 3 دن تک پڑھی جائیں تو شیطان
اس گھر کے قریب نہیں آتا۔ اچھی طرح میں آپ اس بات کو نوٹ کریں، اپنے گھروں میں بھی جا کر اس کی خبر دیں اور اپنے گھروں میں یہ نسخہ جاری کریں۔ 1 منٹ یا اس سے کچھ کم یا زیادہ خرچ ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کے مطابق گھروں سے شیطان دور نہیں بلکہ قریب بھی نہ پھٹک سکے، کتنا بڑا فائدہ۔ سورہ البقرہ کے حوالے ہی سے دوسری حدیث پاک امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، انہوں نے بیان کیا حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے۔ آسمان سے ایک آواز آئی، جبریل امین نے اپنے سر کو اٹھایا اور فرمایا آسمان کا ایک دروازہ آج کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نیچے نہیں آیا۔ وہ فرشتہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کہی اور پھر کہنے لگا ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ شیخ عمر بیٹا ادھر آ جائے میرے پاس۔ ٹھیک ہو؟ یہ ٹھیک ہے، دوبارہ سماعت فرمائیے۔ آنے والے فرشتے نے کہا 2 نوروں کی بشارت سماعت فرمائیے جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ اور وہ 2 نور فرشتے نے خود ہی بیان کیا، فاتحۃ الکتاب و خواتیم و سورۃ البقرہ، وہ سورہ الفاتحہ ہے اور سورہ البقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ اب شان و عظمت تو بیان ہوئی، ان سے ملے گا کیا؟ فرمایا لن تقرأ بحرف منہما الا اوتیتہما، ان دونوں چیزوں سے، الفاتحہ سے اور سورہ بقرہ کی آخری آیات سے آپ جو بھی مانگیں گے وہ عطا کیا جائے گا۔ لوگوں، فرشتہ خبر دے رہا ہے جبریل امین کی موجودگی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ خبر کہاں سے لایا ہے؟ رب ذوالجلال کی طرف سے۔ وہ خبر ٹھیک ہے یا اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش؟ جب ٹھیک ہے تو میں آپ اس خبر سے فائدہ اٹھانے والے بنیں گے کہ نہ بنیں گے؟ اعلان ہو CDA نئے سیکٹر میں
ہر مانگنے والے کو پلاٹ دے رہا ہے. جائیں گے کہ نہیں؟ کیوں چوئی صاحب جائیں گے کہ نہیں؟ میں نہیں، وہ قرآن دازی میں جب اعلان ہوا تھا 2-3 سال پہلے، ماشاء اللہ کتاریں سفارشیں ہو رہی ہیں، بینک والوں سے فارم دے دو. اور بعد میں کیا ہوا وہ آپ کو میرا خیال ہے شاید کافی زیادہ پسند. کتنی دیر بعد پیسے ملنے تھے اور کیا ملنے تھے. اور ہے سی ڈی اے، کوئی نئی سی ڈی اے نہیں، لوگ سال سے جانتے ہیں. اور پیسے دے کے اعلان ہوا تھا، اور پیش کی پیسے اور قرآن دازی سفارشیں ہوئی. اور جہاں غلط بات ہو ہی نہیں سکتی، اور جہاں درخواستیں دینے والے جتنے ہیں ان سے 10-100 کروڑ گنا زیادہ اور ہو جائیں، دینے والے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، سب کو دے دیں. ان کے خزانوں میں اتنی کمی نہ آئے کہ سمندر کے پانی میں چڑیا اپنی چونچ دبوئے اور اس سمندر سے ایک قطرہ اٹھا لے. اس قطرہ سے شاید سمندر کے پانی میں کچھ فرق پڑے یا نہ پڑے، کروڑ مانگنے والے اور کئی گنا وہ مانگتے جائیں اور اللہ دیتے جائیں تو ان کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر بھی جو سمندر کے پانی سے لیا جائے اس کے برابر بھی ان کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. مانگنے والے چاہیے، اور اللہ مجھے آپ کو مانگنے والوں میں شریک کرے. تیسری اور ہماری اس بارے میں گفتگو کی آخری حصہ، لوگوں یہ سودے ہیں میرے اور آپ کے لیے. ہم کدھر ٹکرے مارے، یہ سچے اور اعلیٰ سودے. اللہ مجھے اور آپ کو ان سے فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے. امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی. انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن کریم پڑھو، وہ روز قیامت تمہارا شفاعت کرنے والا بن کے آئے گا. کہیں جائیں، بچے کو بھیجیں انٹرویو کے لیے تو اپروچ کے لیے کچھ کوشش ہوتی ہے کہ نہیں؟ جس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے، پتہ نہیں کتنے مہینوں یا سالوں سے اس سے سلام بھی نہ کہی ہے نہ سنی ہے. جب ضرورت ہو کہتے ہیں یار کی کریے، ہے ایسی بات کہ اور قیامت میں تو شدید ضرورت ہے. شاہ صاحب جی فرمایا قرآن کریم پڑھو، وہ تمہارے لیے روز قیامت، وہ پڑھنے والوں کے لیے روز قیامت شفاعت کرنے والا ہوگا. آگے بات چلانے سے پہلے میں آپ جائزہ لے. شعیب جی صبح سے میں نے اور آپ نے قرآن شریف پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے تو الحمدللہ، نہیں تو ہماری دلیل کیا ہے؟ بہانہ کہ ٹائم نہیں. یہ شیطانی ہے، نوٹ فرما لیجیے. میں کسی ایک خاص کو تو نشانہ نہیں بنا رہا، یہ شیطانی جملہ کرنا صاحب ہے کہ نہیں؟ میں نے آپ نے صبح سے کتنے کشمیر فتح کر لیے، مسجد اقصی آج میں نے ہی فتح کیا. ٹائم نہیں، کیا کیا میں نے؟ باتوں کے لیے، خبرناموں کے لیے، اخباروں کے لیے
بیکار گفتگو کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے کہ نہیں؟ ایک کوفی کی باتیں اللہ میری اور آپ کی زندگی سے نکال دے. تو فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کرو، قرآن کریم پڑھو، یہ پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کے آئے گا. اس کے بعد فرمایا اقرأوا وحراوین البقرہ و سورۃ آل عمران، دو منور کرنے والی، روشن کرنے والی پڑھو، اور وہ دو کیا ہیں؟ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران. فإنہما تأتیان یوم القیامہ کأنہما غمامتان او کأنہما غیایتان. یہ دونوں صورتیں کل قیامت کے دن آئیں گی بادلوں کی طرح. اللہ قادر ہیں کہ نہیں؟ او کأنہما فرقان من طیر صواف، یا اس طرح آئیں گی جس طرح پرندوں کے صفوں کے اندر دو گروہ ہوں. کریں گی کیا؟ تو حاجان ان اصحابہما، جو سورہ البقرہ اور آل عمران والے ہوں گے ان کے لیے اللہ کے روبرو جھگڑا کریں. کوئی کھرا دغاباز مکار وکیل نہ ہو تو اپنے موکل کے لیے کچھ کوشش کرتا ہے کہ نہیں؟ اگر اندر سے ملا ہوا نہ ہو دو نمبریہ تو کرتا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. اور اس وکیل کا انتخاب کون کرتا ہے؟ میں اور آپ. تو جس وکیل کا انتخاب عرش والا رب اپنے حکم سے کرے، اور جو وکیل دلائل دے، اپنے موکلین کے لیے جھگڑا کرے، عرش والے رب کے حکم سے، وہاں کوئی دو نمبری بات ہو سکتی ہے؟ اور جس کے روبرو وکیل کرنا انہی نے متعین فرمایا، انہی نے اسے حکم دیا، تو پھر جس کی وکالت وہ کرے وہ سزا پا کے آئے گا یا بری ہو کے آئے گا؟ نہ سزا نہ بری، وہ انعام و اکرام سے مالا مال کیا جائے. لیکن ان کی وکالت کو پانے کی فیس کیا ہے؟ اور کیا میں اور آپ وہ فیس دے رہے ہیں؟ جی کیا فیس ہے بیٹا؟ دنیا میں ان سے دوستی لگا ہے، 6 مہینے گزر جائیں، البقرہ اور آل عمران کی باری نہ آئے تو دوستی کیسی ہے؟ مکاری اور فریب والی پالیسی ہے، دوستی والی. اللہ مجھے اور آپ کو سورہ البقرہ سورہ آل عمران سے دوستی لگانے کی توفیق عطا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ اللہ کے نام کے نہایت رحم کرنے والے بہت مہربان. الف لام میم، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، اور یہ قرآن کریم کی 29 ایک کم 30 سورتوں کے آغاز میں ہے. ان کی تفسیر، ان کے معانی کیا ہیں، کل کی ٹوٹی پھوٹی گفتگو کا آغاز اللہ کریم کی توفیق سے اسی بارے میں آجنا بات سے کیا جائے گا.
اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہی سنی بات کو قبول فرمائے، کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور اپنی رحمت سے ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ اپنی کتاب سے استوار کر دے۔ سورہ الفاتحہ والے بن جائیں، سورہ البقرہ والے بن جائیں، سورہ آل عمران والے بن جائیں، ہم بھی بنیں، ہماری اولادیں، بیٹیاں، بیٹے، بہویں، داماد، گھر والے، بہن بھائی، ان کی نسل، اور اللہ کریم پوری امت کو قرآن والا بنا دے۔ ہمارے قاری صاحب، قاری ارشد صاحب مینار الہدیٰ والے، ان کی ہمشیرہ کافی بیمار ہیں، ان کی طرف سے دعا کی التماس ہے، دعا فرمائیے کہ اللہ کریم اپنی رحمت سے ہمارے بھائی کی ہمشیرہ، ہماری ہمشیرہ، انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اے اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہماری اس بہن یا بیٹی کو اپنی رحمت سے مکمل اور جلد از جلد شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بہن بھائی، اعزاء اقارب، اہل و عیال، ان میں سے جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ کریم ہماری فریادوں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين۔